السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ولر کنارے جلد اول پارٹ 3 حرف اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ ولر کنارے آپ بیتی طویل عرصے کے بعد منصع شہود پر آ رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ 2010 کے حالات تاخیر کا سبب بنے۔ کتاب یوم پیدائش سے لے کر 70 سال کے عرصے تک محیط ہے اور 571 صفحات اس کا حجم ہے۔ کتاب کے نام پر مختلف مشورے زیر غور آئے، مگر بالآخر یہی نام اس کا مقدر ٹھہرا کہ یہ حرف بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ اس سے ایک کنارے پر حصر نہیں بلکہ سارے کناروں کا احاطہ ہو گیا۔ ولر پورے ایشیا میں میٹھے پانی کی بڑی جھیل ہے۔ کتاب کے مصنف نے بچپن، لڑکپن اور شباب میں قدرت کی اس عظیم نعمت کا استفادہ کیا ہے۔ پانی کے بارے میں خالق ارض و سما نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ افلا یؤمنون، الانبیاء 30۔ اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ مصنف نے ولر کے شفاف اور میٹھے پانی سے استفادہ کا حق ادا کرنے کے لیے اس نام کو ترجیح دی۔ مصنف کی مضطرب اور متحرک زندگی کے پیش نظر پیش لفظ لکھنے والے عزیز القدر حسن زیناگیری نے تکبیر مسلسل کا نام تجویز کیا تھا۔ ولر کا آب رواں اس کی بھرپور غمازی کرے گا، کیونکہ دریائے جہلم ولر میں گم ہو کر نن گلی کے راستے اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ ولر کے پانی کی مٹھاس سے سمندر کی آغوش میں اپنی منزل پا کر گرد و پیش کی وسیع و عریض زمین اور آبادی کو سیراب کرتا ہے۔ ولر کے مصنف کا یہی عمل ہے۔ کتاب کا مسودہ جناب ڈاکٹر شیخ شوکت حسین نے بھی دیکھا ہے۔ ان کا مشورہ تھا کہ تحریک سرگرمیوں کا حصہ الگ سے چھپایا جائے۔ جسم سے آپ روح الگ کریں تو جسم کا بوجھ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کیا جاتا۔ مصنف کی ساری زندگی اسلام اور آزادی کے محور کے گرد گھومتی رہی ہے۔ اس کی آپ بیتی میں اس کو مرکز کی حیثیت حاصل رہے گی۔ نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور عالم تمام وہم و طلسم و مجاز، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ جناب حسن زیناگیری نے پہلا دیباچہ لکھا ہے اور حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اللہ برتر و بزرگ ان کو جزائے نیک عطا کرے۔ وہ ہمارے عزیز اور ہمسایہ بھی ہے۔ اللہ نے ان کو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں معتد بدسترس عطا کی ہے، اس لیے دیباچہ کے لیے نظری انتخاب ان پر ہی پڑی۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کے ساتھ ان کے آبا و اجداد کی نسبت سے اور ان کے والد مرحوم کی انٹرمیڈیٹ کالج میں بحیثیت پرنسپل تعیناتی کی نسبت سے بھی، جبکہ میں وہاں بحیثیت ٹیچر کام کر رہا تھا، ایک تعلق ہے۔ جاوید صاحب ان ایام میں زیر تعلیم تھے۔ عزیز القدر الطاف صاحب نے ان کی خدمت میں مسودہ پیش کیا۔ انہوں نے بھی چند صفحات لکھے ہیں جن کو ہم تقریض کے نام سے کتاب میں شامل کر رہے ہیں۔ ایران میں طویل عرصہ تک قیام کے اثرات ان کی اردو نویسی پر نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت اور رشد و ہدایت سے سرفراز فرمائے۔ عزیز القدر سید افتخار گیلانی، جو ولر کنارے کتاب کے اصل محرک اور داعی ہیں، صحت کی خرابی کی وجہ سے اپنے تاثرات رقم نہ کر سکے۔ مسودہ ان کی خدمت میں بھی بھیجا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت کامل اور عمر دراز عطا کرے اور حسن عمل کی توفیق بھی عطا کرے۔ عزیز القدر ڈاکٹر نعیم الظفر گیلانی، جو عید الاضحیٰ سے 2 دن پہلے ہجرت سے مراجعت کر کے مسرت و انبساط کا موجب بنے ہیں، انہوں نے بھی مسودہ دیکھا، حق و اصلاح کی ضرورت بھی پوری کی اور میرا کام بہت ہلکا بنا دیا۔ رب کائنات سے عاجزانہ التماس ہے کہ ان کو صحت کاملہ اور شفائے عاجلہ سے نوازے۔ ان کو اپنے والد سے عارضہ قلب ورثہ میں ملا ہے، جس نے جوانی میں ہی ان کو بوڑھا بنا دیا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ ولر کنارے اس کتاب کا آغاز
دہلی میں ہوا ہے۔ بیٹی آنسا بیگم صاحبہ، کلثومہ بیٹی، جبینہ بیٹی، نواسی ابیض، نواسا مجدد، سب نے میری مدد کی ہے۔ سب کا شکریہ۔ اللہ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں صحت و عافیت اور رشد و ہدایت سے سرفراز فرمائے۔ میری زبردست خواہش اور تمنا تھی کہ کتاب کا دیواچہ محترم صحرائی صاحب لکھے، جو میری زندگی کے ساتھ سب سے زیادہ قربت رکھتے ہیں، مگر ان کی مسلسل نظر بندی نے میری یہ تمنا اور آرزو پوری نہیں ہونے دی۔ کتاب کو درجے تکمیل تک پہنچانے میں شبیر احمد صاحب، محمد افضل لون صاحب، ڈاکٹر غلام محمد گنائی صاحب نے دست تعاون سے نوازا ہے۔ عزیز القدر شبیر صاحب کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ کتاب کی تکمیل میں دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ سب کا شکریہ ادا کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ عزیز القدر نسیم الظفر گیلانی بھی وقت وقت پر آداب فرزندگی انجام دیتے رہے، اللہ قبول فرمائے۔ کتاب کے بارے میں قارئین کرام سے عرض کروں گا کہ نہ کہیں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے اور نہ ہی خلاف واقع کوئی بات یا کوئی واردات نقل کی ہے۔ لوح قلب و ذہن پر پوری زندگی کے جو نقوش مرتب ہو گئے تھے ان کو الفاظ کا جامہ پہنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ جن شخصیات کے نام آگئے وہ زندگی کے اس حصے میں ہم سفر، ہم رکاب، ہم قدم، ہم نوا اور ہم نوالا رہے ہیں۔ اس حصے کا مطالعہ کرتے وقت کسی کو یہ شکایت نہیں رہنی چاہیے کہ ان کے نام نہیں آئے ہیں، یا تو حافظہ نے ساتھ نہیں دیا یا ان کا رول دوسرے حصے میں مختص رہا ہے۔ قارئین کرام کتاب مطالعہ کرتے وقت محسوس کریں گے کہ ایک غریب گھرانے کے فرد کی داستان کیا اہمیت رکھتی ہے کہ اس کو دیکھا اور پڑھا جائے۔ میں خود بھی یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں کوئی نوبل انعام یافتہ نہیں ہوں، کوئی سائنسدان اور مفکر نہیں ہوں، ایک سیدھا سادہ مسلمان، مگر میری زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ اس لیے ملت کے نوجوانوں کو اس کا مطالعہ کر کے اپنے اندر یہ خدوخال پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی میری اس محنت کا مدعا اور غایت ہے۔ ولر کنارے جلد اول کا مطالعہ کرنے والوں سے عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ موت و حیات کے مالک رب ذوالجلال سے دعا مانگے کہ دوسری جلد مکمل کرنے کی مہلت، فرصت اور صحت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خیر اندیش سید علی گیلانی، 16 جنوری 2011 عیسوی۔ دیباچہ تھامس کارلائل، انہوں نے ٹھیک ہی کہا ہے، دنیا کی تاریخ بڑی شخصیتوں کی سوانح حیات ہی ہے۔ The history of the world is but the biography of great men۔ کسی بڑی شخصیت کی پبلک لائف، اس کی کاپی عوامی نگاہوں کے سامنے کسی نہ کسی طرح آتی رہتی ہے، لیکن اس کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں عوام کا ایک متعدد بحصہ واقف نہیں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر کسی عوامی رہنما، دینی شخصیت، مفکر، مصلح، دانشور کے ہاتھوں اپنی کتابی حیات اس کے صفحات قارئین کو پڑھنے کے لیے نصیب ہوں تو نہ صرف اس کی نجی زندگی کے ان مخفی پہلوؤں سے روشناسی حاصل ہوتی ہے جہاں سے اس شخصیت کی خمیر تیار ہوتی ہے، بلکہ اس کی عوامی زندگی کے ان گوشوں پر بھی نظر پڑتی ہے جو کئی وجوہ کی بنا پر تاریخ کے صفحات میں جگہ پانے سے قاصر رہے ہوں۔ اس حوالے سے مشہور و معروف شخصیتوں کے رشحاتی قلم نہ صرف پیش قیمت معلومات کا ذخیرہ ثابت ہوتے ہیں، بلکہ تاریخ کے ریکارڈ کو درست کرنے اور حقائق پر پڑی دھول کو صاف کرنے کی ایک مستند دستاویزی شہادت کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ ولر کناری نام کی خودنوشت سوانح حیات آٹو بایوگرافی سید علی گیلانی کی نجی اور عوامی دونوں قسم کی زندگیوں کا احاطہ کرتی ہے۔ پیدائش، بچپن، جوانی اور پیرانہ سالی، زندگی جس مرحلے میں جس قسم کی سوگات لے کر آئی، گیلانی نے اپنی یاداشت کے دروازے وا کر دیے اور سبھوں کو اس کے اندر جھانکنے کی کھلی آزادی دی۔ تلخ و شیرین واردات اور واقعات نے ان کے لوح ذہن پر کیا اور کس طرح کے انمٹ نقوش چھوڑ دیے، افلاس اور اسرت نے ان کو کیسے اور کس طرح کے چرکے دیے، مصائب کو کیسے جیلا اور کیسے اعصاب شکن ماحول میں رسپونڈ کیا اور عزت نفس پر گہن نہ آنے دیا۔ پھر جب وسعت افلاک میں ان کا نام گونجنے لگا
اور ان کی ذات مزاحمتی تحریک کی ایک علامت بن کر ابھری اور عزت و توقیر کی نگاہیں ان پر مرکوز ہو گئی تو تکبر اور غرور کی شکن بھی ان کے ماتھے پر دیکھنے کو نہ ملی۔ عز و انکساری اور امید و بیم کے جس ایمانی صفت سے دنیا نے ان کو تنگدستگی کے ماحول میں متصف دیکھا، آج جب شہرت اور خوشحالی ان سے مسافہ کیے ہوئے ہیں، وہ منعم حقیقی کے اس فضل و احسان پر رطب اللسان ہے اور اسی خاکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگرچہ جیسا کچھ وہ خود کہہ رہے ہیں، میں کوئی تاریخ مرتب نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ بیتی لکھ رہا ہوں، لیکن آج کی تاریخ میں گیلانی صاحب کا جو سیاسی رتبہ بنا ہوا ہے اور عوامی مقبولیت کے جس نصف النہار پر وہ پہنچ چکے ہیں، یہ امتیازی پوزیشن ان سے منسوب ہر تحریر اور کلام کو تاریخ بنا دیتی ہے، اور کوئی سیاسی تجزیہ نگار، نقاد یا مورخ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ زوری مز کے گمنام دیہات میں پیدا ہونے والے غریب اور نادار لڑکے کا رحمت آباد حیدر پورہ سری نگر کا سفر محض ایک فرد کی روداد نہیں، بلکہ شعور کی آنکھیں کھولنے کے بعد گیلانی صاحب نے جس طرح اعلاء کلمت الحق اور آزادی وطن کی جدوجہد اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا اور اس عظیم مقصد کے لیے اپنی زندگی کو تج دیا اور جملہ صلاحیتیں اس کے لیے وقف کی اور اس حیثیت سے اپنا ایک منفرد مقام حاصل کیا، یہ چیزیں ان کی اس آپ بیتی کو ایک فرد کی سرگزشت سے اوپر اٹھا کر ایک دور کی کہانی کی زینت بخش دیتی ہے، جہاں وہ کشمیر کے سیاسی، سماجی، مذہبی، ادبی اور صحافتی حلقوں میں اپنی ایک خاص پہچان چھوڑے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ نال بروزگار شخصیتوں کی طرف سے آپ بیتیاں پہلے بھی لکھی جا چکی ہے اور آئندہ بھی لکھی جائیں گی، لیکن سعید علی گیلانی صاحب کے ہاتھوں لکھی آپ بیتی کئی اعتبار سے متاثر کن ہے۔ یہ انسان کو حالات سے لڑنے اور اپنی دنیا آپ تعمیر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، یقین محکم اور عمل پیہم کے ہتھیاروں سے لیس اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر غیر متزلزل یقین رکھنے والا کبھی بھی مشکلات اور مصائب سے گھبراتا نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ نباتات اور جمادات کی طرح پابند تقدیر نہیں ہے۔ محرومی اور غلامی کوئی موروثی چیز نہیں کہ انسان اس سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا۔ کاتب تقدیر نے انسان کی جبیں خالی چھوڑی ہے، وہ جب چاہے اس پر اپنی عظمت کی سرشت لکھ سکتا ہے اور مقدر کا سکندر بن سکتا ہے۔ یہ حقیقت کبریٰ ایک فرد کے لیے جتنی صادق آتی ہے، اتنی ہی ایک قوم کے لیے جو غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے اٹھ چکی ہے۔ تو اپنی سرشت خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں۔ جس داعی اسلام کو جماعت اسلامی کے صف اول کے لیڈر کی حیثیت سے عمدہ لباس میں ملبوس، دلوں کو گرما دینے والے خطابات دیتے ہوئے سنا، جس کی عملی صلاحیتوں کی ایک دنیا قائل ہے، جس نے قریباً 2 سال کے لیے جماعت کے آفیشل آرگن اذان کی ادارت سنبھالی، جس نے دہائیوں تک جماعت کے سیاسی شعبے کی ترجمانی کی، جس کے زور قلم کی شہادت اس کی لکھی ہوئی درجنوں کتابوں سے ملتی ہے، جس کی بے باکی کی سند ریاستی اسمبلی کے ریکارڈ تک دیتے ہیں، جو آج چیئرمین حریت کانفرنس کی حیثیت سے مزاحمتی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں اور شرف ملاقات کے لیے لوگ بے چین ہیں، اس کے متعلق جب آپ کو اس کتاب کے ذریعے معلوم ہو کہ غربت کی مار ایک وقت بلکہ بہت دفعہ ایسی پڑی ہو کہ اس نے کئی بار سری نگر کی گلیوں میں پتھر ڈھونے کا کام بھی کیا ہو اور کپڑے کے گٹھے کندھوں پر لے جا کر فیری بھی کی ہو، خانیار میں بھوک سے نڈال دکانوں کے تھڑوں پر سو کر راتیں گزاری ہو، چتاکاک روڈ تعمیر کرنے میں ہفتوں امانی مزدور کا کام کیا ہو اور پھر وہاب ڈار کا تمانچہ چوگل مسجد کے حمام میں، لیکن حالات سے لڑنے کا عزم کبھی غافور نہ ہوا، تشنگی علم کبھی مٹی نہیں اور مقصد حیات سے نظریں کبھی نہیں ہٹی، تو کشمیر کے اس رجل الرشید کی طرف عزت و توقیر کی نگاہیں مرکوز ہونا فطری امر ہے۔ یہی علم کی پیاس اسے لاہور شہر میں تقسیم برصغیر سے پہلے پہنچاتی ہے، لیکن اس کے اور اس کے والدین کے اعتماد کا شب خوں کسی اور سے نہیں، کشمیر کے مشہور مورخ محمد الدین فوق کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ گھر سے اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اٹھا کے لائے تھے، لیکن رکھا اپنی بیٹی کی نوکری کرنے کے لیے۔ اس بدعہدی پر گیلانی کا تڑپنا اور اپنی بے بسی پر آنسو بہانا
ہر قاری کے دل کو تڑپائے گا۔ میری آنکھیں ترستی تھی کہ کوئی کتاب دیکھ لوں اور اس کو ہاتھوں میں لے کر پڑھ لوں، کوئی کاپی مل جائے، کوئی قلم مل جائے جس سے میں لکھ سکوں۔ یہ سب کچھ مجھ سے چھن گیا۔ ہائے میری قسمت! غربت اور افلاس نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کس نعمت سے مجھے محروم کر دیا اور کن کٹھنائیوں سے دوچار کر دیا۔ حصول علم کے لیے یہ سلسلہ اگرچہ بدعہدیوں کے جھٹکوں سے کچھ وقت کے لیے رک گیا، مگر کشمیر واپس آنے کے بعد اور کچھ وقت مڈل اسکول بابا یوسف میں داخلہ لینے کے بعد گیلانی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ عازم لاہور آئے اور وہاں 4 سال تک دینی مدرسوں اور اورینٹل کالج میں اپنے اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے ہوئے فیض یاب ہوتے رہے۔ پروفیسر عاشق حسین سے درسن، بانگ درا، ضرب کلیم اور بال جبریل پڑھ کر گیلانی کو اقبال کی شناسائی حاصل ہوئی، اور خود کہتے ہیں اقبال کا کلام پڑھ کر ان کی عظمت اور اسلامی فکر سے میرے قلب و ذہن پر ایسے اثرات مرتب ہو گئے جو آگے بڑھ کر راسخ ہوتے گئے اور جنہوں نے میری زندگی کو ایک سمت اور ایک رخ دے دیا۔ لاہور کا علمی، ادبی اور معاشرتی ماحول اور پھر وہاں تنقیدی مجلسوں، مناظروں، مشاعروں اور تقاریب میں شرکت گیلانی کی زندگی کو نکھارنے میں کافی کارآمد ثابت ہوئی۔ لاہور کے یہ 4 سال اور بعد ازاں نیشنل کانفرنس کے تنظیمی ہیڈ کوارٹر مجاہد منزل میں 4 سال کا قیام، جہاں گیلانی کو مرحوم مولانا مسعودی جیسے عالم اور فاضل اور سیاسی قائد کی صحبت حاصل ہوئی، اور جن کے ناقابل فراموش احسانات جس کا تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں ذکر کیا گیا، اس کے گیلانی خود معترف ہے۔ گیلانی کے علمی سفر اور تفقہ فی الدین کی کوششوں میں مہمیز کا کام کر گئے۔ مولانا مسعودی کی کوششوں سے گیلانی کو گورنمنٹ ٹیچر کی ملازمت حاصل ہوئی، جس سے ان کی افلاس سے نجات ملی۔ مجاہد منزل میں مولانا موصوف گیلانی جیسے زیرک اور باصلاحیت نوجوان کی تربیت جس انداز میں کر رہے تھے، خصوصاً جب ہم دیکھتے ہیں گیلانی کی بے خبری میں نیچیاں کرنا سے ڈیلیگیٹ نامزد کر کے گیلانی کو نیشنل کانفرنس کے 1949 کے ڈیلیگیٹ سیشن میں جو ایمپوریم گراؤنڈ سری نگر میں منعقد ہوا تھا اور جس میں پنڈت نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیتیں شامل تھی، شریک ہونے کا موقع فراہم کیا گیا۔ وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مولانا مسعودی دھیرے دھیرے گیلانی کو نیشنل کانفرنس کی گود میں بٹھانا چاہتے تھے، جس کے مولانا 1953 تک جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ قدرت کے بھی نرالے اندازے ہوتے ہیں۔ مجاہد منزل جو متحدہ قومیت کے علمبردار اور سیکولر اور نیشنلسٹ سیاسی رہنماؤں کا مرکز تھا، اور جہاں کمیونسٹ نظریے کے لوگوں کی بھی پذیرائی ہوتی تھی، اسی کے ایک کمرے میں قدرت کے پنہا ہاتھ ایک ایسے بے کس اور بے سہارا نوجوان کی فکری تربیت اور رہنمائی کر رہے تھے جو مستقبل قریب میں اس قسم کی لادین سیاست کی چولیں ہلانے اور اس کی سوچ کے حامل سیاست کاروں کی نیندیں حرام کرنے والا تھا۔ جس طرح فرعون کے گھمنڈ اور غرور کو توڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی فرعونی دربار میں پرورش پا رہا تھا، بالکل اسی طرح کچھ دوسرے انداز میں گیلانی کی اٹھان NC کے پارٹی دفتر میں ہی ہو رہی تھی، جسے آگے جا کر اس موسوی فریضہ کو انجام دینا تھا۔ گیلانی صاحب استحصالی قوتوں اور سامراجی طاقتوں سے نبرد آزما ہونے کا سلیقہ اور حوصلہ سیکھ چکے ہیں۔ اس کی پوری توانائی انہیں امام العصر اور جید عالم دین اور مجتہد اور مجاہد سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات آفرین انقلابی لٹریچر سے مل رہی تھی۔ اسی دفتر میں تفہیمات کے مطالعہ نے ان کی دنیا بدل کر رکھ دی، اور پھر کچھ ہی وقت بعد جماعت اسلامی سے وابستگی ہی مجاہد منزل سے ان کے اخراج کا سبب بن گئی۔ یوں تو انسان کو اس دنیا میں بہت ساری آزمائشوں سے سابقہ پیش آتا ہے، لیکن یورپ کے ایک مفکر ای کومنگس کے مطابق سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ تم کوئی اور بن جاؤ، تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ تم اپنے بن جاتے ہو کہ نہیں۔ The hardest challenge is to be yourself in a world where everyone is trying to make you somebody else۔ کمنگس کے اس مقولے پر علامہ اقبال کا یہ شعر صادق آتا ہے: تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روح سیاہی۔ اقتدار کی لالچ، خاندانی ناک، رشتہ داری، مراعات، احسانات، مالی منفعتیں، ترغیب و تحریض کے یہ اور اس طرح کے دوسرے ہتھیار
ہر زمانے میں انسان کو اپنے مقام سے اور اپنے آپ سے اور بلند ترین نصب العین سے منحرف کرنے کے لیے آزمائی گئی۔ جہاں ان چیزوں کی مسکان سے مطلوبہ فوائد حاصل نہ ہوئے، وہاں طاقت، دھونس، دباؤ اور جیل کی سلاخوں سے کوئی اور بن جاؤ اور کوئی اور دنیا تعمیر کرو کے ہدایت ناموں پر عمل کرنے کی ڈکٹیشن دے کر ضمیروں کو خریدنے کی کوششیں کی گئی۔ سید علی گیلانی، انہوں نے استبدادی قوتوں کی طرف سے استعمال میں لائے گئے دونوں حربوں کو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کی مزاحمتی سپر سے ناکام بنا دیا۔ وہ مولانا مسعودی کے احسانات کے منکر نہیں اور انہیں شفیق، محسن، مربی جیسے ناموں سے یاد کرتے ہیں، لیکن اپنی خودی کو ان کے ہاتھوں یا کسی اور کے ہاتھوں بیچنے کے لیے روادار نہیں۔ ان کے یہ احسانات ان کے قلم کو، مولانا کے سیاسی کردار کو عوام کی نظروں میں لانے سے گونگا نہیں بنا دیتی۔ وہ صاف کہتے ہیں، بھارتی قابض فوجوں کی آمد پر ان کا کردار اور موئے مقدس کی تحریک میں استبدادی قوت کے پنجے استبداد سے نجات حاصل کرنے کے بجائے محبوس لیڈر شیخ محمد عبداللہ کی رہائی کو ہدف بنانا، ہند نوازی کے بغیر اس کی کوئی اور توجہ نہیں کی جا سکتی۔ انہیں اس پر بڑا قلق ہے کہ مولانا خود رہنمایانہ کردار ادا کرنے جس کے بارے میں وہ پر امید تھے، اس کے بجائے شیخ عبداللہ کے اثر میں دب کر اور گم ہو کر رہ گئے، اور اس طرح اپنی خداداد صلاحیتوں کو، جیسا کہ ثابت ہوا، شیخ عبداللہ جیسے سیاسی طالع آزما کی شخصیت کو سجانے اور سنوارنے کے لیے کام میں لایا۔ پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی دہانی رسالت سے ارشاد ہوا، قیامت کے دن مرتبہ کے اعتبار سے بدترین انسان وہ ہوگا جو دوسروں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت برباد کر دے۔ کتنے ہی خطیب، امام، کتنے ہی مولوی اور وائز، مفتی و دانشور، صحافیوں، سماجی کارکن، سیاسی کارکن اور ملازم اور سادہ لو عوام اپنی آخرت برباد کرتے دوسروں کی مادی دنیا بنانے میں اپنی جملہ صلاحیتیں استعمال میں لاتے رہتے ہیں۔ دوران ملازمت 1957 عیسوی میں جب وہ ڈانگرپورہ ہائی سکول میں تعینات تھے، گیلانی صاحب کو بخشی غلام محمد، جو ان دنوں وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھالے ہوئے تھے، ان کی طرف سے ان کی پارٹی میں شامل ہونے اور اس کے عوض منسٹر بن جانے کی پیشکش ہوئی۔ گیلانی صاحب اس وقت امیری حلقہ سوپور کے منصب پر مامور ہوتے ہیں، اور ان کی شعلہ بیانی، اخلاق و کردار اور جماعت کے لٹریچر کی وجہ سے قصبہ سوپر اور ملحقہ دیہاتوں میں جماعت اسلامی کا پیغام تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ مرد کوہستانی اس آفر کو پائی حقارت سے ٹھکرا کر جماعت اسلامی کے اقامت دین کے نظریہ اور پروگرام کے ساتھ اپنی روح اور ضمیر اور جان و جسم کو مربوط اور مضبوط بنانے کے عہد پر قائم رہ کر عروج قادری کے الفاظ میں اعلان کرتا ہے، نشاط جسم کی خاطر میں روح کو بیچوں، میرا جواب نہیں ہے، 1000 بار نہیں۔ اسلامی تحریکوں سے وابستہ قائدین اور کارکنوں کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ اقتدار اور مراعات کے لیے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتے، ورنہ تو یہاں اس لیلائے مقصود سے بغلگیر ہونے کے لیے کیا کچھ نہ کیا گیا۔ قرآن تک کا استحصال کیا گیا، عزت و آبرو کا مقام دینے کے نام پر عزتیں تک لوٹ لی گئی، ہیلنگ ٹچ اور خوشحالی کے نام پر محکومیت کی زنجیریں مضبوط بنائی گئی، عوامی نمائندگی کے دعوے داروں نے بادشاہ سے بھی زیادہ وفادار، مور لائل دین دی کنگ بن کر جعفر اور صادق جیسے ننگ ملت کرداروں کا روپ دھارن کر کے ہر بار اس قوم کا وشواس گھات کیا۔ گیلانی صاحب کا قلم جگہ جگہ ان کرداروں کے چہرے پر سے بہر و پید کی نقاب اٹھاتا ہے اور ماہر نباز کی طرح ان امراض کی تشخیص کرتا ہے جس سے یہ قوم دھوکے پہ دھوکہ کھاتی چلی گئی اور اس کے سر پر فریب کار اور دغاباز حکمران سوار ہوئے۔ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ 1938 سے ہی شیخ عبداللہ نے سیاست کشمیر کا تحویل قبلہ کیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے کانگریس کے سیکولرزم پر ایمان لایا تھا۔ مسلم کانفرنس کو نیشنل کانفرنس میں تبدیل کرنا پنڈت نہرو سے ذاتی قربت اور کانگریس کے متحدہ قومیت کے نظریے کی طرف جھکاؤ کا ثبوت تھا۔ حضوری باغ سری نگر کی تقریر مسلم لیگ کے دو قومی نظریے سے واضح دوری کا اندیہ تھا۔ یہ سوچ، یہ ذہنیت نیشنل کانفرنس کی تنظیم میں سرایت کر چکی تھی، اس لیے ملی مفادات کی ترجمانی یا تحفظ اس تنظیم کی ترجیحات میں نہ تھے۔
हवस इक्तिदार के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। जब भी इस बदनसीम कौम के लिए जुल्मत शब से नजात पाने की घड़ी करीब आई और सुबह आज़ादी का सूरज तुलू होने को था, इसने पूरी कौम और मिल्लत की आरजुओं और तमन्नाओं का शब खूं किया। 1938 से लेकर ताईदम मकरूफन ख्वाजगी के इस किरदार में ये तंजीम नित नई तब्दीलियों और कमालात का मुजाहिरा करती चली आई है। डोगरा फौज और हिंदू फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से जम्मू में मुसलमानों को खून में नहलाने और इस्मतों पर डाका डालने के लर्जा खेज वाक़यात ने सरहद के कबाइल की रगे हमीयत फड़क दी और उन्होंने डोगरा राज से खिताए जम्मू और कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए कश्मीर का रुख किया। डोगरा फौज को काटते, मारते और उखाड़ते ये लोग बारामूला तक पहुंचे। यहाँ से सिर्फ चंद घंटों में वो श्रीनगर के एयरपोर्ट तक पहुंच जाते और उस पर कब्जा करते, जिससे भारत की फौज का एयरपोर्ट पर उतरना नामुमकिन हो जाता। एनसी के कारकुनों ने पार्टी हिदायत पर उनका रास्ता बदल दिया। यूं फ्रीडम एट मिडनाइट उसके मुसन्निफीन लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैप्री, उनके बकौल 24 घंटों की इस ताखीर ने कश्मीर की तकदीर बदल दी। गिलानी साहब उस वाक़या पर कॉन्फ्रेंसी कारकुनों के किरदार पर रकम तराज हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने बारामूला में उनका रास्ता रोका और बराह रास्त श्रीनगर पहुंचने में रुकावट बनी। उनको गर्दोपेश के इलाकों में जाकर लूट मार करने और सिखों और हिंदू भाइयों को कत्ल करने में उनके मददगार बने। मैं उन दिनों डंगे विश में अपने मरीदों के यहाँ कयाम करके पढ़ भी रहा था और खुद भी पढ़ाता था। मेरी आंखों देखी सूरत हाल है कि राविश गांवों के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा कारकुनों ने किस तरह उनके हाथों हमसाया सिख बरादरी को कत्ल करवाया और उनकी जायदादों को लूटा। गिलानी साहब उन नेक सीरत मुसलमानों का भी तज़किरा करते हैं जिन्होंने उस मौके पर अपने सिख भाइयों के मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ किया और दर्जनों सिख खानदान की बेटियों और बहनों को अपने घरों में पनाह देकर इस्लामी अक़दार और अहकामात की पासदारी की। इस वाक़े से यह हकीकत खुलकर सामने आती है कि सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म या सोशलिज्म जैसे नज़रियों के दाई ज़ुबान से चाहे इंसानी अखुवत व मसावत और फ़िरका वाराना भाईचारा के कितने ही दावे क्यों न करें, अमल की दुनिया में और आजमाइश की घड़ी में ये सब सराब साबित होते हैं। फिल हकीकत जेल ऐसी जगह होती है जहां कोई भी शख्स अपने असल पर नकल की चादर चढ़ा नहीं सकता। कोई लाख कोशिश करे वो अपने अंदरून को छुपा नहीं सकता। सेंट्रल जेल श्रीनगर में 22 माह की असीरी ने गिलानी साहब और जमात के दूसरे कायदीन को मुख्तलिफ तंजीमों को जानने का मौका फराहम किया और उनका सही तारुफ कराया। आपको ये किताब पढ़कर कुछ नए इंकिशाफात होंगे। मसलन उनके चोटी के लीडर अपनी तंजीम के इस नजरियाती अफलास का एतराफ़ करते हैं कि उनके पास कोई मखसूस निज़ाम ज़िंदगी का नक्शा नहीं और इस तंजीम की जोली में इज्तिमाई ज़िद्दीन का अंबूह दर आया है, जिसकी मिसाल गुसैन तुमुल जैसी है। ये कलमा को हजरात इस्लाम के हयात बख्श निज़ाम की इशाअत और गलबा के लिए काम करने वालों को ख्याली दुनिया एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के दीवाने मानते हैं। कॉन्फ्रेंसी कायदीन इस बात का एतराफ़ करते हैं कि कश्मीरी अवाम के मजहबी जज्बात का इस्तेसाल करके उन्होंने अपनी सियासी पोजीशन मजबूत बनाई और गुंदम नुमा जू फरोशी के इस नुस्खे को हर पार्टी के लिए तजवीज़ करते हैं जिसको अवाम में पजीराई नहीं हो रही है। इस इक्तिबास को देखिए। कम्युनिस्ट मोहतरम गुलाम मोहम्मद मलिक के बारे में मरहूम ख्वाजा गुलाम मुहीद्दीन कुर्रा साहब को बताया गया कि वो खुलकर कम्युनिज्म की बात करते हैं और कोई बात छुपाते नहीं। मरहूम का जवाब ये था कि मलिक साहब को कम्युनिज्म की तरफ मुसलमानों को रागिब करने का तरीक़ेकार हमसे सीखना चाहिए। वो ये कि तहज्जुद पढ़कर मुसलमानों को कम्युनिज्म की तालीमात का परस्तार बनाना चाहिए। जब आप पहले ही उनको बताएंगे कि कम्युनिज्म की बुनियाद इल्हाद पर है तो कोई मुसलमान इसकी तरफ नहीं आएगा। सैयद अली गिलानी का कलम आगे बढ़ता है तो हक और बातिल की तमीज़ करनी आसान होती है। एक दौर हम रुकाब हो रहा है, तारीख के सीने से हकीकतें उगलना शुरू होती है। फाजिल मुसन्निफ महज हवा में तीर नहीं मारते बल्कि मुख्तलिफ माखज़ों से हासिल शुदा मालूमात और हवाला जात उनको इकट्ठा करके अपने नुक्ते नज़र को मजबूत बनाते हैं। यूं तो 1975 ईस्वी में इंदिरा अब्दुल्ला अकार्ड मौरिज़ वजूद में आया, जिसके नतीजे में महज राय शुमारी तंजीम ख़त्म कर दी गई जो
1953 ईस्वी में जब शेख अब्दुल्लाह को वजारत उज़्मा से बरतरफ करके 11 साल के लिए जेल भेज दिया गया, तश्कील दी गई थी। लेकिन फिर हकीकत शेख अब्दुल्लाह ने जहनी शिकस्त खोर्दगी को जेल में ही गले लगाया था, जिसके बारे में गिलानी साहब उनकी 17 अप्रैल 1964 उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हैं, जिसमें शेख ने कहा था, राय शुमारी का मुतबादिल ढूंढा जा सकता है। भारत के साथ कश्मीर का मसला अंदरूनी है, इस बारे में बैरूनी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पंडित नेहरू मेरे कीमती दोस्त है। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा में अपने एक इजलास में उसे शेख अब्दुल्लाह की तरफ से अपने मौक़िफ़ में खुला इन्हिराफ मानती है और महसूस करती है कि कौम ने उनके साथ जो तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी वो सराब साबित हुई। शेख अब्दुल्लाह नेहरू के एजेंडे पर पाकिस्तान गए। रवानगी से पहले नेहरू के साथ खुफिया बातचीत की। एजेंडे के खदोखाल देहरादून में नेहरू की तरफ से बुलाई गई अखबारी कॉन्फ्रेंस से वाज़े हो गए थे, जिसका हवाला किताब में दिया गया। फिर भी पंडित नेहरू की अचानक मौत पर बकौली गिलानी साहब बैत के दरख्तों से नाशपातियों की उम्मीद रखने वाले शख्स परस्ती के पुजारियों ने दौरे से बड़ी उम्मीदें रखी थी। हालांकि चकलाला के हवाई अड्डे पर उतरते ही शेख अब्दुल्लाह और मिर्जा अफजल बेग ने भारतीय सेकुलरिज्म के हक में मुबालगा आमेज तारीफ व तौसीफ का प्रचार करके अपनी चाहत का इस्तेहान का इंतखाब किया था। 1965 ईस्वी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो उस वक्त महज राय शुमारी का पैराहन पहनी हुई थी, उन्होंने किस तरह कश्मीर को आज़ाद करने के मंसूबे को सबूताज किया। पाकिस्तानी फौज दरियाए तवा के नज़दीक पहुंचते पहुंचते क्यों रुक गई? जनरल अख्तर मलिक की जगह जनरल यहया खान को क्यों तयनात किया गया, हालांकि अखनूर पाकिस्तानी फौज के कदमों में आने ही वाला था? किन मुस्लिम मुल्कों ने पाकिस्तान की उस वक्त मदद की? अमेरिका और बरतानिया का क्या रोल रहा? मुआहिदा ताशकंद से किस तरह कश्मीर काज को नुकसान पहुंचा और मुज़ाकराती टेबल पर किस तरह पाकिस्तानी हुक्मरानों ने शिकस्त खोरदा जहनियत का मुजाहरा किया और मुल्क कौम के मुखलिस तरीन बही ख्वाहों के मशवरों को कबूल न करते हुए मिली और कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाया। किताब कारीन के लिए मालूमात का खजाना है। खुसूसन ताशकंद मुआहिदा पर कुदरतुल्लाह शहाब के तासुरात और मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह का तज्जिया चश्म कुशा है। ताशकंद मुआहिदा से 1.5 माह कबल पाकिस्तानी हुक्मरानों को इंतबाह देते हुए सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाहि अलैह ने रूस के बारे में वाज़ह किया था कि जिस मुल्क ने मसले कश्मीर पर बार बार वीटो का इस्तेमाल किया हो, उसकी दावत पर ताशकंद जाना ऐसे ही है जैसे कोई जहरे पुलाव खाने की दावत पर जाए। ज़कात पॉम्पलेट और तफहीमात के मुताला के बाद गिलानी साहब के कल्ब व जहन को जिस अमरूद की तलाश थी, उन सफ़हात से उसका सुराग उन्हें मिला और वो फिर रफ्ता रफ्ता उसके मंबई रुश्द व हिदायत की तरफ बढ़ने लगे और यहाँ आकर उनको सुकून नसीब हुआ। वो सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाहि अलैह के अफकार से मुतासिर क्या हुए कि जमात इस्लामी के हाथ में ही अपना सब कुछ थमा दिया। वक्त, दिलो दिमाग, ज़बान व कल्म, घर और मुलाजमत, जिस चीज़ पर अपनी मालिकाना इख्तियारात थे, उनसे जमात इस्लामी के हक में दस्तबरदार हुए और फिर 5 दिहाइयों तक जमात को अपने खुलूस और मोहब्बत, जिम्मेदारी और अकीदत से ऐसा सराब किया कि बंजर ज़मीनों से शहादत हक का फरीज़ा अंजाम देने और बातिल और इस्तिबदादी कुव्वतों से 2-2 हाथ करने वाली जवान नस्ल तैयार हुई। गिलानी साहब की आप बीती गिलानी साहब की आप बीती नहीं है। ये तहरीक इस्लामी से वाबस्ता काफिला सख्त जान के ईसार कुर्बानी, सब्र इस्तिकलाल, अज़्म अजीमत की दास्तान है। ये कारकुनानी तहरीक इस्लामी के माबैन बेमिसाल उनसो मोहब्बत और अखुव्वत व अपनाइयत के दिनों की कहानी है। ये दावत दीन के इशाअत और इस्लामी लिटरेचर से खुद को मुस्तफीज़ करने और रिसोर्सफुल बनाने के ज़माने की बाज़गश्त है। ये बस्ती बस्ती, करिया करिया सईद रूहों को ढूंढने और उन तक जमात का हयात आफरीन प्रोग्राम किताबों, जराइद, खुतबात, इनफरादी मुलाकातों, सेमिनारों और मुबाहिसों और इज्तिमात में बुलाने की सूरत में पहुंचाने की दीवानगी का तज़किरा है। ये मुखालिफों की गालियों को अपनी झोली में भरकर उन्हें दुआएं देने की हसीन यादों की कहानी है। ये जमात इस्लामी की तासीस आने वाले ज़ुआमा से फैज़याब होने की मजलिसों की यादगार है। ये उस दौर की याद ताज़ा करती है जब जमात से वाबस्ता हर फर्द
جماعت کے لیے بے چین رہتا تھا اور اس احساس کا امین ہوتا تھا، شاید کہ ضرورت ہو تپتی ہوئی راہوں کو، شاید کہ ضرورت ہو تپتی ہوئی راہوں کو چھالوں سے بھرا رکھو، زخموں کو ہرا رکھو، چھالوں کو بھرا رکھو، زخموں کو ہرا رکھو۔ ڈاکٹر سہیل احمد فریدی۔ اس آپ بیتی سے وہ دو راہوں کے سامنے آتے ہیں جب رکنیت کے موقع پر ہچکیاں تک لگ جاتی تھی، جب جماعت اسلامی کردار سازی کی ایسی مثالیں پیش کرتی تھی کہ جماعت کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے کسی گٹھ ڈوڈا جیسے دور دراز علاقے کا کوئی نوجوان اپنا تعارف کراتے کراتے چیخ اٹھتا ہے، میں سعد الشیطان تھا مگر تحریک اسلامی کی وجہ سے اب سعد اللہ بنا۔ آپ کو معلوم ہوگا اسلام میں جماعت کی ایک درسگاہ میں جدوجہد آزادی کے ایک سرفروش مجاہد محمد مقبول بٹ نے بھی بحیثیت مدرس کا کام کیا، اور بعض پنڈت بھائیوں نے بھی درسگاہوں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اس کڑے ڈسپلن کا بھی اندازہ ہوگا جس کی وجہ سے جماعت ایک منضبط کیڈر بیسڈ تنظیم بن گئی تھی۔ جب امیر جماعت کے اشارے پر سانسیں رکتی تھی اور اطاعت کی گردنیں جھکتی تھی، جماعت اپنے ایک شورائی فیصلے میں جماعت سے وابستہ اراکین کو ملازمت چھوڑنے کا حکم دیتی تھی۔ قیم جماعت اس وقت انڈسٹریز میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات ہوتے ہیں، امیر ضلع سری نگر اے جیز آفس میں اکاؤنٹنٹس آفیسر ہوتے ہیں، دونوں لیت و لال کرتے ہیں۔ امیر جماعت مرحوم سعد الدین صاحب دونوں کو رکنیت سے خارج کرتے ہیں، بغیر اس کی پرواہ کیے کہ دونوں کی پوزیشن جماعت میں بڑی اہم ہے۔ امیر جماعت جس قربانی کا مطالبہ دوسروں سے کرتے تھے، پہلے وہ خود اس کی مثال قائم کرتے تھے۔ یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ۔ علامہ اقبال۔